قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگوں، میرے بعد کفر میں نہ لوٹ جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو۔ سامعین محترم، ہمارا یہ درس کا سلسلہ خلافت اسلامیہ تاریخ اسلام کے متعلق چل رہا ہے۔ اس موضوع کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں عمومی طور پر معاشرے کے اندر جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ہم ان کا شکار نہ ہوں اور حقیقت کو سمجھیں کہ مسلمانوں کے اس اتحاد کو اور اتفاق کو توڑنے کے لیے کافروں نے جو سازشیں کی اور مسلمانوں کے اندر داخل ہو کر مسلمانوں کو پارا پارا کیا، اس کی وجہ سے مسلمانوں کی اپنی قوت کمزور ہو گئی اور مسلمان آپس میں دست و گریباں ہوئے۔ تاریخ اس چیز کی شاہد ہے کہ جب تک مسلمان ایک تھے، متفق تھے، تو وہ کافروں کو نیست و نابود کرتے جا رہے تھے۔ اسلامی فتوحات روز بروز بڑھتی جا رہی تھی اور اسلامی ریاست کا رقبہ آئے دن اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، اور کافروں کو یہی بات گوارا نہیں تھی۔ مسلمانوں کے ساتھ عملی میدان میں جنگ کر کے انہوں نے دیکھ لی تھی، لیکن کسی بھی میدان میں وہ مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکے بلکہ اپنا نقصان اٹھاتے رہے۔ تو ان کے دل کے اندر جو انتقام کا جذبہ تھا، اس کے پیش نظر انہوں نے پھر تدبیریں کر کے، سازشیں کر کے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی، جس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تک مسلمانوں کا اتفاق تھا، اتحاد تھا، اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اسلامی فتوحات چین تک اور ادھر مغرب میں اندلس تک کہاں تک پھیلی۔ عام طور پر ہم تاریخ میں سنتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ وہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، اور یہ بھی بات یاد رکھیے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اسلامی ریاست کا رقبہ تقریباً 44 لاکھ مربع میل تک پھیل چکا تھا۔ اور پھر یہ یہودی لابی جو شروع سے ہی مسلمانوں کی دشمن تھی، لیکن ان کا اختیار نہیں چلتا تھا، بس نہیں چلتا تھا، لڑائیاں کر کے دیکھ لی تھی، شکست کھاتے تھے۔ انہوں نے اسلام کا روپ دھارا، اسلام کا لبادہ اوڑھا اور مسلمانوں کے اندر آپس میں اختلافات پیدا کیے، جس کے نتیجے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جیسا عظیم سانحہ رونما ہوا، اور اس کے نتیجے میں مسلمان آپس میں بٹ گئے، کوئی عثمانی کوئی علوی کہلانے لگے، اور نتیجتاً مسلمانوں کی وہ اسلامی فتوحات جو سرحدوں کی طرف بڑھتی جا رہی تھی وہ رک گئیں اور مسلمان آپس میں لڑائی کرنا شروع ہو گئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد قصاص عثمان کے لیے مسلمانوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، جس میں گزشتہ سبق میں ہم نے جنگ جمل کو ذکر کیا تھا،
جو کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قصاص کا مطالبہ لے کر کھڑی ہوئی تھیں، اور بہت سارے جلیل القدر صحابہ وہ بھی سیدہ عائشہ کے ساتھ اس موقف میں شریک تھے، کیونکہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اس وقت سیدہ عائشہ مدینہ میں موجود نہیں تھی، بلکہ اکثر صحابہ مدینہ میں نہیں تھے۔ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، وہ مدینہ سے حج کرنے کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے، کیونکہ حج مکہ میں ہوتا ہے، حج کے تمام مناسک مکہ میں ہی ادا کیے جاتے ہیں۔ حج کے لیے وہ مکہ گئے ہوئے تھے۔ پیچھے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ رونما ہوا، سیدہ عائشہ کو واپسی پر پتہ چلا اور وہ مدینہ آنے کے بجائے واپس مکہ چلی گئیں، اور مکہ سے اور بھی لوگ حضرت عائشہ کے ساتھ شریک ہوئے اور قصاص عثمان کے لیے یہ لشکر کی صورت میں نکلے اور بصرہ روانہ ہوئے، جہاں پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے لشکروں کے ساتھ ان کی یہ جنگ ہوئی۔ اس کو جنگ جمل اس لیے کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اونٹ پر بیٹھ کر اپنے اس لشکر کی قیادت کر رہی تھی، اور اس اونٹ کے نگہبان اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کرنے والے بہت سارے قبیلوں کے لوگ تھے جنہوں نے جانیں نچھاور کی۔ تاریخ کے اندر آتا ہے تقریباً 4,500 لوگ تھے جنہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گرد گھیرا کیا ہوا تھا، اور دوسرے مخالفین کے تیروں کو، ان کے حملوں کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روک رہے تھے۔ اور یہ 4,700 لوگ تھے تقریباً جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کرتے ہوئے اور ان کے اس اونٹ کی حفاظت کرتے ہوئے۔ دوسری طرف علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھے اور ان کے ساتھی تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اونٹ ان کی کامیابی کا سبب بنا ہوا ہے، جب تک اس کو نہیں ہٹایا جاتا اس وقت تک اس فوج، اس لشکر پر ہماری دسترس ثابت نہیں ہوگی، انہوں نے سیدہ عائشہ کے اس اونٹ کے پاؤں زخمی کر دیے، جس سے اونٹ بلبلا کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی اونٹ گرا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ جو ساتھی تھے ان میں آپس میں بگدڑ مچ گئی، بھاگنا شروع ہو گئے۔ گویا جو میدان کے اندر حالات تھے وہ بدل گئے۔ سیدہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ اس موقع پر کوئی بھی کسی مسلمان کو گرفتار نہ کرے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے جتنے بھی ساتھی ہیں، نہ کسی کا سامان لوٹا جائے، نہ کسی کو گرفتار کیا جائے، اور اگر کوئی بھاگ جاتا ہے تو اس کا پیچھا بھی نہ کیا جائے۔ بعض لوگوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا کہ اگر یہ بات ہے کہ ان کا مال بھی ہمارے لیے حلال نہیں ہے، ان کو قید کرنا بھی ہمارے لیے حلال نہیں ہے، ان کا پیچھا کرنا بھی ہمارے لیے حلال نہیں ہے، تو پھر ان سے لڑائی کرنا ہمارے لیے کیسے حلال ہوا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، وہ اپنا جو موقف لے کر آئے ہیں اس پر ان کا اپنا اجتہاد ہے اور ہمارا اپنا اجتہاد ہے، اس لیے ہم ان کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، تو لہذا جو کچھ کہا جاتا ہے اس حکم کی تعمیل کیجیے۔ یہ 36 ہجری رجب کے مہینے میں علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جو ساتھی تھے وہ اس میدان سے بھاگنا شروع ہوئے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیش کیا گیا۔ انہوں نے خیریت دریافت کی، جو غلط فہمیاں تھیں وہ ایک دوسرے کے سامنے رکھیں، تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بصرہ سے اپنے مخلص لوگوں کے حوالگی میں ان کے ساتھ ان کی معیت میں سیدہ عائشہ کو واپس مدینہ بھیجا،
اور ان کی جو خدمت کر سکتے تھے، جو ضروریات تھیں وہ بھی ان کے ساتھ بھیجی، یہاں تک کہ اپنے بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان کو بھی سیدہ عائشہ کے ساتھ بھیجا، اور وہ بصرہ سے ان کو کافی دور تک روانہ کر کے مدینے کی طرف پھر واپس آئے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ جمل سے فارغ ہو کر واپس مدینہ جانے کی بجائے انہوں نے کوفے کا ارادہ کیا، واپس کوفہ آ گئے۔ اس سے پہلے مدینہ مسلمانوں کا دارالخلافہ تھا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے سے دارالخلافہ کوفہ کو منتقل کر دیا۔ اس میں ایک تو یہ فائدہ ہوا کہ مدینہ جو سیاسی انقلابات تھے، جو شورش تھی، جو ایک انقلاب بپا تھا، اس سے مدینہ جو ہے وہ محفوظ ہو گیا۔ لیکن نقصان یہ ہوا کہ مسلمان روحانی طور پر اپنے اس مرکز سے دور ہو گئے، اور علی رضی اللہ عنہ کے زیادہ تر حامی وہ بھی کوفہ کے اندر پائے جاتے تھے۔ دوسری طرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سے انکار کرنے والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ امیر معاویہ جس کے متعلق ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ شام کے گورنر تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس منصب پر مقرر کیا تھا۔ عمر فاروق کے پورے دور خلافت میں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 سالہ دور خلافت میں یہ شام کے گورنر رہے ہیں۔ تقریباً 20 سال کے عرصے تک یہ شام کے گورنر رہے ہیں، اور اس علاقے میں ان کا اثر و رسوخ تھا۔ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی رشتہ داری تھی، ایک خاندان تھا، ایک شاخ تھی، ایک قبیلہ تھا۔ اس بنا پر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا مطالبہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا کہ ہم آپ کی بیعت تب کریں گے اگر آپ حضرت عثمان کے قاتلوں کو کافر کردار تک پہنچائیں، ان سے قصاص لیں، یا ان کو ہمارے حوالے کریں، ہم آپ کی بیعت کر لیتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بصرہ سے واپس کوفہ پہنچے ہیں، کوفہ پہنچ کر انہوں نے ریاست کا نظم و نسق نئے سرے سے منظم کرنا شروع کیا، اور اس میں جو پرانے گورنر تھے، عمال تھے، ان کو چینج کیا اور نئے گورنر جو ہے وہ مقرر کیے۔ مصر کا، مکہ کا، مدینہ کا، اور شام کی طرف جس گورنر کو بھیجا وہ سرحد پہ پہنچا ہے تو امیر معاویہ کے لوگوں نے ان کو شام میں داخل ہی نہیں ہونے دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملی ہے تو انہوں نے اپنی طرف سے صلح کی، مصلحت کی ہر کوشش کی، اور امیر معاویہ کو پھر بیعت کرنے کی دعوت دی۔ جریر بن عبداللہ بجلی صحابی رسول ہیں، ان کے ہاتھ خط لکھ کر بھیجا امیر معاویہ کو کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے متعلق جو آپ کا موقف ہے، میں اس سے پہلے بھی براءت کا اعلان کر چکا ہوں، اور پھر کہتا ہوں کہ عثمان کے قصاص میں، عثمان کے قتل میں میرا کوئی کردار نہیں ہے، میں اس سے بری ہوں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے میں شہید ہوئے ہیں، میں مدینے میں موجود تھا، میں نے اپنی طرف سے باغیوں کو روکنے کی کوشش کی ہے، جب معاملہ میرے اختیار میں نہیں رہا تو میں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے۔ میں اللہ کے ہاں بھی اس چیز کا برات کا اعلان کرتا ہوں کہ عثمان کے خون میں میرا کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں ہے، میرا کوئی کردار نہیں ہے، اور اگر واقعی طور پر تم عثمان کے قصاص میں مخلص ہو تو پہلے میری بیعت کرو، بیعت کرنے کے بعد میرے سامنے مقدمہ پیش کرو، اور وہ لوگ جنہوں نے عثمان کو شہید کیا ہے ان کو نامینیٹ کرو، اور میں کتاب و سنت کے مطابق اس کا فیصلہ کروں گا، اور اگر تم میری بیعت نہیں کرتے تو جب عثمان شہید ہوئے ہیں اس وقت امیر میں تو نہیں تھا، خلیفہ میں تو نہیں تھا، پھر مجھ سے مطالبہ کس چیز کا ہے؟ پہلے تم مجھے اپنا خلیفہ مانو، خلیفہ تسلیم کرو، میری بیعت کرو،
پھر میرے سامنے مقدمہ رکھو، اس مقدمے کے شواہد پیش کرو، پھر میں اس کے مطابق فیصلہ کروں گا، اور اگر تم میری بیعت سے انکار کرتے ہو تو پھر جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پیغام بھیجا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اور جریر بن عبداللہ بجلی صحابی یہ خط لے کر گئے ہیں، امیر معاویہ نے یہ خط پڑھا تو امیر معاویہ نے جامع مسجد دمشق کے اندر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ خون آلود قمیص اور سیدہ نائلہ کی وہ کٹی ہوئی انگلیاں وہ مسجد کے محراب ممبر پر رکھی ہوئی تھیں، لٹکائی ہوئی تھیں، جس کو لوگ آ کر دیکھتے تھے اور لوگوں کے جذبات ابھرتے تھے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے فضائل اپنی جگہ پر ہیں، ان کی شہادت کا یہ المناک واقعہ لوگوں پر بڑا اثر انداز ہوا۔ لوگ آ کر حضرت عثمان کا وہ خون آلود قمیص دیکھتے اور روتے، یہاں تک کہ امیر معاویہ نے جو فوجیں تھیں ان کو بھی دمشق میں بلایا اور بلا کر ان کے سامنے یہ منظر پیش کیا، ان کے جذبات کو بھی ابھارا، اور جریر بن عبداللہ بجلی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد سے، ان کو یہ سارا منظرنامہ دکھایا، اور جریر رضی اللہ عنہ کے سامنے لوگوں نے اور فوج کے سپاہیوں نے قسمیں کھا کر کہا کہ ہم اس وقت تک سوئیں گے نہیں، ہمارے لیے ہماری بیویاں اس وقت تک حرام ہیں جب تک ہم حضرت عثمان کا بدلہ نہیں لے لیتے، ان کا قصاص نہیں لے لیتے۔ جریر بن عبداللہ بجلی نے جا کر یہ پیغام اور یہ سارے حالات جو شام کے اندر دیکھے تھے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کیے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حالات دیکھے کہ اگر امیر معاویہ اور ان کے ساتھی بیعت نہیں کرتے تو ان کو دیکھ کر بہت سارے دوسرے لوگ جو بیعت کر رہے ہیں یا بیعت کے بارے میں ابھی تک تذبذب کا شکار ہیں وہ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی نے یہ پیغام بھیجا کہ دیکھیں جس طرح جن لوگوں نے ابو بکر کی بیعت کی تھی، عمر کی بیعت کی تھی، عثمان کی بیعت کی تھی، ان لوگوں نے میری بیعت کی ہے تو آپ کو بھی میری بیعت کرنی چاہیے۔ امیر معاویہ کا موقف یہ تھا کہ پہلے قصاص عثمان ہے، بیعت بعد میں ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ پہلے خلیفہ مانو، بعد میں مقدمہ پیش کرو، اور اس مقدمے کے مطابق جو ہے میں فیصلہ کروں گا۔ یہ دونوں کا موقف تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی تیاری کی اور اپنے ساتھ 80,000 کا لشکر لے کر کوفہ سے شام کی طرف روانہ ہوئے، اور ان میں 770 بدری صحابہ تھے، 700 وہ صحابہ تھے جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے تھے، 400 انصار مہاجرین دیگر صحابہ تھے، یعنی صحابہ کی بھی ایک بڑی تعداد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھی۔ یہ نکلے ہیں تو فرات کے کنارے ایک صفین نامی جگہ ہے، وہاں پر پہنچ کر، اور دوسری طرف سے امیر معاویہ کو جب یہ خبر ملی، پتہ چلا کہ علی لڑائی کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ لڑائی کے لیے نکل رہے ہیں، وہ بھی دمشق سے، دمشق کی یہ کیپٹل دارالخلافہ تھا شام کا، دمشق سے وہ بھی اپنے فوجوں کو لے کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے ہیں، اور دریائے فرات کے کنارے صفین کے میدان میں یہ دونوں فوجیں آمنے سامنے آ کر لشکر کشی کے لیے پڑاؤ کرتی ہیں۔ یہاں پہنچ کر دونوں کے درمیان پھر مذاکرات ہوئے ہیں، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو لشکر تھے انہوں نے دریائے فرات کا پانی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکروں کے لیے بند کر دیا۔ آپ نے واقعہ کربلا میں عمومی طور پر پانی کے بند کرنے کا واقعہ سنا ہے، اس موقع پر بھی جو ہے شامی لشکر جو ہے انہوں نے کوفی جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے ان کو پانی تک نہیں پہنچنے دیا، پہرا بٹھا دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں صلح کی کوشش کی اور بار بار اس چیز کی طرف توجہ بھی دلائی کہ یہ چیز نامناسب ہے۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ لوگ ہٹ درمی پہ ہیں اور پانی تک نہیں پہنچنے دیتے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قوت کے زور پر پانی لانے کا حکم دیا، اور کوفی لوگوں نے شامی لوگوں کو
طاقت کے بل بوتے پر پیچھے دھکیل کر خود جو ہے وہ پانی پہ قبضہ کر لیا اور پانی حاصل کیا۔ لیکن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شامی لوگوں کو پانی سے منع نہیں کیا کہ ان کا پانی نہیں بند کرنا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح یہ صلح ہو۔ یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ سے 36 ہجری ذی الحجہ کے مہینے میں روانہ ہوتے ہیں، اور ذی الحجہ یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، آگے محرم یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ ان مہینوں میں لڑائی کرنا جائز نہیں، منع ہے۔ یہاں 3 مہینے تک یہ لشکر آمنے سامنے بیٹھے رہے ہیں لیکن لڑائی نہیں ہوئی، صلح کی کوشش ہوتی رہی ہے۔ لیکن جو سازشی لوگ تھے، جو اس مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے والے تھے، انہوں نے اپنی سازشوں کے ذریعے دونوں لشکروں کو لڑانے کی ہر کوشش کی، اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی خیر خواہ لوگ تھے، جو مسلمانوں کے خیر خواہ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیر خواہ تھے، اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ایسے لوگ تھے کہ جو مسلمانوں کے خیر خواہ تھے اور وہ جنگ کے حق میں نہیں تھے، کسی نہ کسی طرح صلح کی کوشش کرتے تھے کہ صلح ہو جائے مسلمانوں کے درمیان۔ جمادی الاولیٰ میں جب دیکھا کہ کسی طرح بھی یہ صلح نہیں ہوتی تو دونوں لشکروں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی، اور اس لڑائی میں پھر مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ 45,000 شامی لوگ مارے گئے، 25,000 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کے لوگ جو ہیں وہ اس جنگ میں مارے گئے۔ دونوں طرف وہ بھی مسلمان تھے، یہ بھی مسلمان تھے۔ اتنا بڑا نقصان مسلمانوں کا ہوا۔ اور دوسری طرف جو سب سے زیادہ نقصان ہوا کہ جب مسلمان یہ آپس میں لڑائیاں کرنا شروع ہو گئے تو جو مسلمان کافروں کی سرحدوں پر لڑائیاں کر رہے تھے، جو فوجیں تھیں، ان فوجوں کو بھی واپس آنا پڑا، اور اس طرح کافر دوبارہ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائیاں کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو علاقہ تھا یہ رومی فوجوں کے، رومی لشکروں کے، رومی دارالسلطنت کے قریب تھا، کیونکہ شام اس طرف عیسائی سلطنت تھی اور رومی تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ امیر معاویہ جو ہے یہ علی کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے اپنی فوج لے کر ادھر نکل رہا ہے، انہوں نے پیچھے جو ہے شام پر حملہ کرنے کی تیاری کر لی کہ ہم دمشق پر، امیر معاویہ کے علاقے پر حملہ کریں گے، قبضہ کر لیں گے۔ اور دوسری طرف امیر معاویہ کے سامنے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوجیں ہیں۔ اس وقت حالات امیر معاویہ کے لیے اور بھی زیادہ جو ہے وہ پریشان کن ہو گئے۔ امیر معاویہ سیاست میں بڑا مدبر تھا۔ اس نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی صحابی رسول ہیں اور یہ بھی بنی امیہ سے ہیں، اور یہ بھی بڑے سیاست کے تدبیر کرنے والے تھے، مدبر سمجھے جاتے تھے۔ ان کے ساتھ مشورہ کیا، انہوں نے کہا اس وقت رومیوں کو کنٹرول کرنا یہ تو زیادہ مشکل نہیں ہے، زیادہ جو پریشان کن حالات ہیں وہ ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، کیونکہ وہ اپنے لشکروں کو لے کر میدان میں پہنچ چکے ہیں۔ آپ رومیوں کے ساتھ صلح کریں اور ان کے جو قیدی آپ کے پاس ہیں ان قیدیوں کو آزاد کر دیں، وہ ان کو واپس کر دیں اور ان کے ساتھ شرائط عائد کر لیں، کچھ دے دلا کے رومیوں کو آپ جو ہے وہ راضی کر لیں، وہ آپ کے علاقے پر قبضہ یا حملہ نہیں کریں گے۔ امیر معاویہ نے ایسے ہی کیا، جو رومیوں کے عیسائی ان کے قید میں تھے ان کو آزاد کر کے رومیوں کے ساتھ صلح کر لی، اور ادھر جو ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ جنگ جو کہ جنگ صفین کے نام سے مشہور ہے، یہ جنگ ہوئی، جس میں میں نے ذکر کیا ہے کہ اتنے زیادہ مسلمان جو ہے وہ شہید ہوئے، اتنے زیادہ مسلمان جو ہے وہ نقصان ہوا مسلمانوں کا۔ اب اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لشکر تھا یہ شامی فوجوں پر غالب آ رہا تھا۔ جب جنگ کی یہ صورتحال دیکھی تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فکر لاحق ہوئی۔
انہوں نے پھر عمر بن عاص سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ عمر بن عاص نے کہا اگر آپ ان حالات میں اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اپنی فوجوں کو بچانا چاہتے ہیں، تو ایک ہی راستہ ہے کہ کسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجوں کے درمیان اختلاف ڈال دیں۔ جب علی کی فوجوں کے درمیان اختلاف ہوگا، یہ خود ہی ہم سے توجہ ہٹا کر اس طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اور یہ ایک چال چلی انہوں نے۔ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے اس کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آ جاؤ، اس قرآن کے مطابق ہم بیٹھ کر صلح کر لیتے ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اگر وہ قرآن کو فیصل تسلیم کرتے ہیں تو تب بھی ان کی فوج میں بغاوت پڑ جائے گی، اگر وہ قرآن کو فیصل تسلیم نہیں کرتے تب بھی ان کی فوج میں پھوٹ پڑ جائے گی۔ اس طرح علی کی فوج جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی، اور اگر وہ ہمارے ساتھ صلح کے لیے بیٹھتے ہیں تو جو قرآن کریم کے مطابق ہم ان کے سامنے حجت قائم کر دیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ جو ہوگا۔ انہوں نے جو شامی مصحف تھا، قرآن کریم تھا، اس کو اٹھا کر 5 آدمی اس شامی فوج کے آگے آگے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کے سامنے آئے اور انہوں نے نعرہ لگایا کہ انیل حکم الا اللہ، کہ یہ اللہ کی قرآن کی طرف آ جاؤ، ہم تم کو قرآن کے فیصلے کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اور پیچھے جتنی شامی فوج تھی انہوں نے بھی اپنے مصحف جو قرآن کریم کے نسخے ہیں یہ نیزوں پر اٹھا کر بلند کیے کہ ہم تمہیں اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دیتے ہیں، آ جاؤ کتاب اللہ کی طرف۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو مخلص لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ یہ ایک چال ہے، یہ ہمیں قرآن کریم کی طرف دعوت دے کر جنگ سے روکنا چاہتے ہیں، چونکہ اس وقت ان کی پوزیشن کمزور ہو چکی ہے، یہ شکست سے بچنے کے لیے جو ہے یہ طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ انہوں نے بعد میں قرآن کریم کو بھی حاکم نہیں ماننا۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ لوگ کہنے لگے کہ بھائی اب اگر ہم قرآن کی طرف وہ دعوت دے رہے ہیں، قرآن کی طرف بلا رہے ہیں، قرآن کو سامنے پیش کر رہے ہیں، اب بھی اگر ہم نے قرآن کے فیصلے کو نہ مانا تو پھر گویا ہم امیر معاویہ سے، یہ شامی فوجوں سے نہیں لڑ رہے، پھر تو ہم اللہ کے قرآن سے لڑ رہے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کلمۃ الحق ارید بہ الباطل، یہ ان کی بات تو سچی ہے لیکن اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اور یہ لوگ جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ ہم اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکروں کے ساتھ لڑائی کو روکیں اور قرآن کو فیصل مانیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، اب لڑائی نہیں کرنی چاہیے، اب ہمیں صلح کرنی چاہیے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صلح کی طرف آئے اور امیر معاویہ کے پاس پیغام بھیجا کہ دونوں طرف سے کچھ لوگ مقرر کر دیے جائیں جو بیٹھ کر اس جنگ کا فیصلہ کریں، اور ہم دونوں ہی سین کرتے ہیں کہ جو ثالثی کا فیصلہ ہوگا، جو یہ حاکم بیٹھ کر فیصلہ کریں گے، تحکیم کا صلح کا جو فیصلہ کریں گے، ہم ان کو تسلیم کریں گے۔ امیر معاویہ نے اپنی طرف سے عمر بن عاص کو اور علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نمائندہ مقرر کیا۔ حالانکہ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ اشعری کے حق میں نہیں تھے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ سادہ دل اور نیک آدمی تھے، وہ یہ جنگی چالیں ان سے واقف نہیں تھے۔ لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھی تھے انہوں نے زور دیا کہ نہیں، ہماری طرف سے ابو موسیٰ اشعری جو ہیں یہ فیصل ہوں گے، یہ ہمارے نمائندہ ہوں گے۔ دونوں نے بیٹھ کر آپس میں بات چیت کی، گفتگو کی، جو پوائنٹ تھے ان پر گفتگو کر کے نتیجہ یہ نکالا کہ ہم یہ اعلان کرتے ہیں، اس بات پر پہنچتے ہیں، فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ اس جنگ کو یہاں پر ختم کیا جائے، اور قصاص عثمان کا جو فیصلہ ہے یہ بعد میں جو بھی خلیفہ منتخب ہوگا وہ کرے گا۔ ہم علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی خلافت سے معزول کرتے ہیں اور امیر معاویہ جو دعویٰ کرتا ہے اس کو بھی معزول کرتے ہیں۔ یہ دونوں کے درمیان بات چیت ہوئی۔
اس پر اتفاق ہوا۔ اگلے دن فیصلہ سنانا تھا، لوگوں کو جمع کیا، تو یہاں پر بھی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنی طرف سے اعلان کیا کہ میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نمائندہ ہونے کے ناطے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم دونوں اس فیصلے پر پہنچے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کی جو صورتحال ہے اس میں ہم دونوں کو ہی اپنے اپنے عہدے سے معزول کر دیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی معزولی کا اعلان کیا اور ادھر امیر معاویہ کی بھی معزولی کا اعلان کیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے یہ اعلان کر کے سائڈ پہ ہوئے ہیں، اور اب دوسرا فریق جو تھا عمر بن عاص، یہ اس کی باری تھی اعلان کرنے کی۔ اس نے کہا جیسے کہ آپ نے دیکھا سنا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری نے اپنے ساتھی کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سے معزول کر دیا ہے، ہم بھی ان کو معزول سمجھتے ہیں، لیکن میں اپنے ساتھی امیر معاویہ کو معزول نہیں کرتا، بلکہ ہم ان کے لیے خلافت کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم ان کو خلیفہ تسلیم کرتے ہیں۔ یہاں سے پھوٹ پڑ گئی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے وہ لوگ جنہوں نے کہا تھا ہم نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ چال ہے، اور یہ لوگ جو ہیں وہ صرف قرآن کریم کو آڑ بنا رہے ہیں جنگ سے بچنے کے لیے، کیونکہ اب ان کی حالت کمزور ہو گئی ہے، صرف یہ ایک قرآن کریم کو سامنے لا کر آڑ بنا کر ہمیں جنگ سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے آپ کو پہلے کہا تھا، آپ نے ہماری بات نہیں مانی، آپ نے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر لوگوں کو حاکم مانا ہے، لہٰذا ہم آپ کو نہیں مانتے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج سے یہ جماعت، یہ گروہ علیحدہ ہو گیا، جو کہ تاریخ کے اندر خوارج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ لوگ علیحدہ ہوئے اور انہوں نے نہروان میں جا کر اپنا مرکز بنایا، حروریہ شہر میں، اور 12,000 کا یہ لشکر جو ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جماعت سے علیحدہ ہو گیا۔ جب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت سے یہ لشکر علیحدہ ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ جس نے بھی اس فیصلے کو تسلیم کیا، اس تحکیم کو مانا، وہ کافر ہے۔ علی بھی کافر ہے، امیر معاویہ بھی کافر ہے، عمر بن عاص بھی کافر ہے، جو اس فیصلے کو تسلیم کرتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ اور انہوں نے فساد بپا کرنا شروع کیا، جو بھی ان کو ملتا اس سے پوچھتے کہ تم اس فیصلے کے حق میں ہو یا اس سے براعت کا اعلان کرتے ہو۔ جو کہتا کہ ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کو مانتے ہیں، وہ اس کا تلوار مار کے ختم کر دیتے، اور جو براعت کا اعلان کرتا اس کو یہ چھوڑ دیتے، اس کو کہتے ہمارے ساتھ آؤ۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ اب امیر معاویہ کے ساتھ جو لڑائی کا معاملہ تھا وہ تو وہیں کے وہیں رک گیا، اب ادھر کی فکر لاحق ہو گئی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھانے کے لیے بڑی کوششیں کی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور جو معتبر لوگ تھے ان کو بھیجا، لیکن یہ کسی بات پر نہیں آئے۔ انہوں نے کہا کہ علی پہلے اس چیز کا اعلان کرے کہ میں اس فیصلے کو، بندوں کے فیصلے کو، اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر بندوں کے فیصلے کو ماننے کی وجہ سے کافر ہو گیا ہوں، اور میں توبہ کرتا ہوں اور بندوں کے اس فیصلے کو ریجیکٹ کرتا ہوں، اور آئندہ میں جو ہے وہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا، تب ہم علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دیں گے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ جب کوئی بھی طریقہ کارگر ثابت نہ ہوا تو علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر پھر ان کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہوئے، اور ان کے ساتھ جنگ کی، اور جنگ کر کے ان کی قوت کو کمزور کیا، ان کے لوگوں کو قتل کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خوارج کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی تھی، صحیح بخاری کی روایت ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے مطابق ان لوگوں کو قتل کیا، اور جو نشانی نبی علیہ السلام نے بیان کی تھی، علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی کو تلاش کر کے دیکھا کہ واقعی طور پر وہ نشانی پائی گئی ہے، تو اس طرح یہ خوارج جو ہے ان لوگوں کو قتل کیا۔ یہاں سے علی رضی اللہ تعالی عنہ ان خوارج کی ان سازشوں سے تنگ آ کر اب شامی فوج جو ہے وہ بھی، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے درمیان یہ بات طے ہوئی کہ ہم واپس اپنے اپنے ٹھکانوں پر جاتے ہیں اور صلح کی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اور تدبیر نکالتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے واپس کوفہ آ گئے، اور امیر معاویہ جو ہے وہ واپس شام دمشق چلے گئے۔ امیر معاویہ واپس دمشق جانے کے بعد انہوں نے اپنی قوت کو اور زیادہ اکٹھا کیا، جمع کیا، اور انہوں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو علاقے تھے ان پر قبضہ کرنا شروع کی۔
مصر کا جو گورنر تھا اس کو تبدیل کر کے اپنا جو ہے گورنر اس کو مصر پر مقرر کیا۔ اس طرح علی رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر معاویہ ان کے یہ جو آپس میں اختلافات ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خوارج نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک یہ تین آدمی موجود ہیں، وہ اپنے آپ کو دین کے بارے میں خوارج بڑے سخت سمجھتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے، ان کے قرآن کی تلاوت کے سامنے تم اپنی تلاوت کو حقیر جانو گے، ان کے روزوں کے سامنے تم اپنے روزوں کو حقیر جانو گے، لیکن یخرج من الدین، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ بظاہر بڑے دیندار تھے اور بڑے سخت تھے دین کے معاملے میں، لیکن اپنے مسلمانوں کو وہ کافر قرار دیتے تھے۔ یہ مسلمانوں کو جو کافر قرار دینے والا نظریہ ہے یہ انہی سے آیا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا امیر معاویہ، علی، عمر بن عاص، ان تینوں کو ہی اکٹھا ختم کیا جائے۔ ان کو قتل کرنے کے بعد کسی اور آدمی کو جو ہے وہ خلیفہ کے لیے پیش کیا جائے اور وہ اپنے میں سے ہوگا، اس کو خلیفہ منتخب کیا جائے۔ سن 40 ہجری میں، یہ 37 ہجری سے لے کر 39-40 ہجری تک یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے علاقے میں، علی رضی اللہ عنہ اپنے علاقے میں کوفے میں رہے ہیں، اور چھوٹی موٹی جھڑپیں جو ہے ان کے درمیان ہوتی رہی ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علاقے کے لوگوں کو اپنے موقف کا قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے، امیر معاویہ جو ہے وہ اپنے علاقے میں لوگوں کو اپنا ہم نوا بناتے رہے۔ اور تیسری قوت یہ خوارج کی سامنے آئی۔ انہوں نے ایک میٹنگ کر کے تین آدمیوں نے یہ طے کیا کہ ایک ہی رات، ایک ہی وقت میں ان تینوں کا خاتمہ کیا جائے، عمر بن عاص، امیر معاویہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ جب تک یہ ہیں اس وقت تک حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ تو انہوں نے جو ہے تین آدمیوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عبد الرحمن بن ملجم اور برق بن عبداللہ امیر معاویہ کے لیے، اور عمر بن بکر عمر بن عاص کے لیے، ان تینوں نے پلاننگ کی کہ ہم ان کو بیک وقت قتل کریں گے۔ رمضان کے مہینے میں فجر کی نماز کا انہوں نے ٹائم طے کیا کہ جو امیر ہوتا تھا، چاہے وہ گورنر ہے یا کسی علاقے کا چھوٹا موٹا امیر ہے یا خلیفہ ہے، وہ مسجد کے مصلی کا بھی امیر وہی ہوتا تھا، نماز بھی وہی پڑھایا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نماز کے لیے جب یہ لوگ جائیں، چونکہ تینوں ہی کو ایک وقت میں نکلیں گے، تو لہٰذا عمر بن عاص، امیر معاویہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کی منصوبہ بندی کی گئی۔ اتفاق یہ کہ عمر بن عاص اس دن نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئے، ان کی جگہ پر کسی اور شخص نے نماز پڑھائی، اور نماز کے دوران ہی اس نے حملہ کر کے جو شخص مصلی پہ تھا عمر بن عاص کے نیابت میں، اس کی جگہ پر اس کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ دوسری طرف امیر معاویہ پہ حملہ کیا گیا، امیر معاویہ زخمی ہوئے لیکن بچ گئے۔ تیسری طرف سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ گھر سے نکلے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، کوفہ کی جامع مسجد کی طرف جا رہے ہیں، مسجد سے پیچھے ہی ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، اور یہ عبد الرحمن بن ملجم، اس نے زہر آلود خنجر تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر اس پہ وار کیا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو گئے، 3 دن تک زخمی رہے ہیں، لیکن وہ خنجر کی جو زہر تھی اس کے اثرات سے جاں بر نہ ہو سکے، اور 3 دن کے بعد 21 رمضان 40 ہجری کو علی رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے موقع پر جب ابھی وہ زخمی تھے تو لوگوں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ آپ خود کسی کو خلیفہ منتخب کر دیں، ایسا کریں کہ آپ اپنے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کرتا، میرے بعد لوگ جس کو مناسب سمجھیں گے اس کو خلیفہ منتخب کر لیں، اگر حسن کو منتخب کرتے ہیں تو نہ میں اس سے روکتا ہوں اور نہ میں اس کا حکم دیتا ہوں۔
اس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت رونما ہوئی، اور دوسری طرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ زخمی ہوئے تھے وہ بچ گئے، اور بعد میں جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے یہ علاقے سارے ان کے زیر نگیں آ گئے۔ یہاں سے ہم انشاءاللہ آئندہ درس میں امیر معاویہ اور پھر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کو کوفہ میں ہی دفن کیا گیا ہے۔ کوفہ کے جو عزہ قبرستان ہے اس میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ جو عام طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نجف کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ ان کا وہاں پر مزار ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ کوفہ میں ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا تھا، اور ان کے بڑے بیٹے حسن نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی، اور بعد میں کوفی لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی خلیفہ منتخب کیا، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ خلیفہ رہے، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہم انشاءاللہ آئندہ یہ سلسلہ بیان کریں گے۔ اور آخر میں ایک بات، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے یہ اختلافات تھے، ان کے بارے میں جو اسلام نے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ یہ ان کے آپس کے اجتہادات تھے، جس کی وجہ سے جو ہے اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے، وہ خلیفہ تھے، منتخب خلیفہ تھے، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا اجتہاد تھا جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص کے لیے تھا۔ اس میں ہمیں جو ہے ان پر کسی قسم کی کوئی بات یا اپنے دل میں کسی قسم کا کوئی بغض یا کینہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ان میں سے جس کی غلطی ہے اللہ تبارک و تعالی ان سے درگزر کرے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے۔ ہمیں اپنے سینوں کو ان کے متعلق جو ہے وہ صاف رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔